تصیبہ الجنابۃ من اللیل، کہ رات کو ان کو جنابت لاحق ہو چکی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہ فرمایا توضأ واغسل ذکرک ثم نم، استنجا کرو، وضو کرو اور اس کے بعد سو جاؤ، وضو اور استنجا اور اس کے بعد سو جاؤ۔ اس کے بارے میں محدثین کرام رحمہ اللہ تعالی نے اس کے ذیل سے ایک مسئلہ نکالا ہے۔ اس مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ جمہور علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ جنوبی آدمی جنابت کے لاحق ہو جانے کے بعد اگر سونا چاہے تو اس کے لیے وضو کرنا یہ لازم اور واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ جبکہ داؤد ظاہری رحمہ اللہ، بلکہ بعض اہل ظواہر کے نزدیک اور ابن حبیب مالکی رحمہ اللہ، ان دونوں کے نزدیک جنوب جو ہے وہ اگر سونا چاہتا ہے تو اس سے پہلے وضو کرنا اس کے ذمے واجب ہے۔ ابن حبیب مالکی رحمہ اللہ اور بعض اہل ظواہر کے نزدیک جنوب جب سونے لگے تو سونے سے پہلے اس کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ ان دونوں حضرات نے اس روایت باب سے استدلال کیا جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا توضأ واغسل ذکرک ثم نم۔ جمہور کا مستدل باب فی الجنوب یؤخر الغسل، اس کی روایت ہے کہ جس میں ارأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل من الجنابۃ فی اول اللیل، اور اس میں آگے چل کے اسی یعنی باب کی جو تیسری اور آخری روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینام وہو جنب من غیر ان یمس ماء، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حالت جنابت میں آرام فرما لیتے تھے بغیر کسی پانی کو چھوئے۔ جمہور نے اس بات سے نتیجہ نکالا کہ جنوبی آدمی اگر آرام کرنا چاہے، سونا چاہے، تو اس کے لیے بغیر وضو کے سونا یہ جائز ہے، وضو کر لینا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ ان حضرات کے نزدیک تو واجب ہے، انہوں نے پہلی روایت سے استدلال کیا۔ جمہور کے نزدیک یہ وضو کرنا سونے سے پہلے جنوبی کے لیے یہ مستحب ہے۔ ان کا مستدل یہ روایت ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ینام وہو جنوب من غیر ان یمس ماء، اس سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ دیکھیں اگر وضو کرنا نوم سے پہلے لازم ہوتا تو پھر تعبیر یہ نہ ہوتی۔ تعبیر بالکل واضح اس بات کی طرف ہے کہ جنوبی آدمی اگر وضو کرے تو مستحسن اور بہتر ہے، لیکن وضو کرنا واجب نہیں، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بغیر وضو کے بھی بسا اوقات آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما لیا کرتے تھے۔ اس لیے جمہور نے یہ نتیجہ نکالا کہ جنوبی آدمی اگر نیند کرنا چاہے، دوبارہ سونا چاہے، تو اس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، واجب نہیں۔ ابن حبیب مالکی رحمہ اللہ اور بعض اہل ظواہر کے نزدیک واجب۔ انہوں نے باب فی الجنوب ینام کی روایت سے جس میں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آ رہا ہے، انہوں نے واقعہ ذکر کیا ہے۔ جمہور یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو توضأ واغسل ذکرک ثم نم، یہ جو امر ہے یہ امر استحباب پر محمول ہے۔ یہ امر کس پر محمول ہے؟ اور قرینہ اس کا صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ جس میں سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنوب آدمی ینام
قبل ان یتوضأ، کہ حضرت جنبی آدمی یعنی کہ بغیر غسل کے سونا چاہے تو سو سکتا ہے؟ فرمایا نعم وَيَتَوَضَّأُ إِن شَاءَ، سو سکتا ہے، لیکن اگر وضو کرنا چاہے تو وضو بھی کر سکتا ہے، بغیر وضو کے بھی سو سکتا ہے، اور نعم وَيَتَوَضَّأُ إِن شَاءَ صحیح ابن حبان کی یہ روایت کے الفاظ ہیں، اور وضو بھی کر سکتا ہے اگر چاہے۔ یہ قرینہ ہے اس بات پر کہ یہ امر کس کے لیے ہے؟ استحباب کے لیے ہے۔ نعم وَيَتَوَضَّأُ إِن شَاءَ صحیح ابن حبان کی روایت کے الفاظ ہیں، جی اگر وضو کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وضو کرنا جنوبی آدمی کے لیے دوبارہ سونے کے لیے یہ واجب نہیں ہے۔ اچھا، اب دوسری باب میں جو روایت آئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم جو کہتے ہیں یہ مستحب ہے، مستحب ہونے کی دلیل باب الجنوب یاکل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان ینام وهو جنوب توضأ وضوءه للصلاة، کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام وضو فرما لیتے تھے نوم سے پہلے، وضوءه للصلاة، اس طرح کے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ بعضوں نے اس میں یہ کہا کہ یہاں پہ وضو سے مراد وضو بالمعنی اللغوی ہے، وضو بالمعنی ہاتھ وغیرہ دھو لینا اس طرح، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ یہ وضو بالمعنی اللغوی لینا درست نہیں ہے، کیونکہ بخاری کی روایت میں وضوءہ للصلاح کے الفاظ آ رہے ہیں، آپ نے ایسا وضو فرمایا جیسا کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اس لیے یہ توجیہ کرنا کہ یہاں وضو سے مراد وضو لغوی مراد ہے، یہ توجیہ کرنا درست نہیں ہے۔ پھر آگے یہ ہے کہ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُوبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ، حالت جنابت میں کھانا تناول فرمانا چاہتے اس کے لیے پھر آپ ہاتھ دھو لیتے تھے اور پھر آپ کھانا تناول فرماتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ جنوبی آدمی کے لیے کھانا کھانا اس کی اجازت ہے، اس لیے امام ابو داود رحمہ اللہ نے اوپر عنوان بھی قائم کیا باب الجنوب یأکل، کہ جنوبی آدمی کھانا کھانا چاہے تو کھانا کھا سکتا ہے، اس لیے اگر جنابت کی حالت میں کوئی بندہ سحری کرنا چاہے کر سکتا ہے، سحری کرنے کی بھی اس کو اجازت ہے۔ چلیے جی حضرت۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن ابراهيم عن ابن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقول أو ينام توضأ عائشة وهو جنوب. وبه قال حدثنا موسى عن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عمرو أخبرنا إسماعيل بن يحيى عن مالك بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج النبي إذا أكل وشرب ولم أن يتوضأ. قال أبو داود بن يحيى بن يحيى وعمر بن ياسر رضي الله عنهما في هذا الحديث رجل. وقال علي بن أبي طالب بن عمر وعبد الله بن عمرو الجنب إذا أراد أن يقول توضأ. باب من قال الجنوب یتوضأ، جنہوں نے یہ کہا کہ جنوبی وضو کرے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ جنوبی کے لیے وضو کرنا یہ مستحسن ہے، مستحب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب کھانا کھانے کا ارادہ فرماتے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو توضأ یعنی تعنی وہو جنوب، فرمانی مراد یہ کہ جب آپ حالت جنابت میں ہوتے تو سونے سے پہلے بھی وضو فرما لیتے اور کھانا کھانے سے پہلے بھی۔ اس اگلی روایت میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص للجنوب، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جنوب کے لیے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اذا اکل او شرب او نام، جب کھانے یا پینے لگے یا سونے لگے، ان یتوضأ یعنی فوراً غسل کا حکم نہیں دیا بلکہ وضو کر کے یہ سارے اعمال کر سکتا ہے۔ تیسری روایت میں بھی روایت ہے کہ الجنوب اذا اراد ان یأکل توضأ، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت علی ابن ابی طالب، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم سب یہ فرماتے ہیں کہ الجنوب اذا اراد ان یأکل توضأ، کہ جب جنوبی جو ہے کھانا کھانے لگے تو اس کو وضو کر لینا، یہ امر مستحسن ہے۔ چلیے جی۔
وفي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا قلت بن سنان عن عبادة بن سعيد بن غزير بن حارث قال كنت لعائشة رضي الله عنها قال عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بسنة وجهه ولليل في اخره قالت ربما اغتسل في اول الليل وربما في اول الليل وربما اغتسل في اخره قلت الله اكبر الحمد لله الذي جعل في الارض ساعة قلت عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجر اول الليل في اخره قالت ربما اغتسل في اول الليل وربما في اخره قلت الله اكبر الحمد لله الذي جعل في الارض ساعة قلت عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل في القران ويقال فيه قال ربما جعل فيه وربما الله اكبر الحمد لله الذي جعل في الارض ساعة وفيه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن حجة عن ابي شعبة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن جرير عن ابي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة ولا تدخل ولا جنوب وفيه قال حدثنا محمد بن نبي قال اخبرنا سفيان عن ابي سعد عن انس بن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب الى السماء قال ابو داود حدثنا حسن بن علي بن مسعود قال حدثنا عبد الذي ذهب يقول هذا الحديث وهاب جی باب فی الجنوب یؤخر الغسل، جنوب کو غسل مؤخر کرنے کی اجازت ہے بشرطے کہ نماز قضا نہ ہو، مرد کی نماز جماعت کے ساتھ نہ رہے، عورت کی نماز قضا نہ ہو، تو اس وقت تک غسل کو مؤخر کرنے کی اجازت ہے۔ ہاں اگر ایسی نوبت آ جائے کہ مرد کی جو ہے وہ جماعت کی نماز نکل رہی ہو یا عورت کی نماز قضا ہو رہی ہو تو پھر اس کو مؤخر کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت غضیف ابن الحارث فرماتے ہیں میں نے ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا ارأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل من الجنابۃ فی اول اللیل او فی آخرہ، اما جان آپ یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جنوبی ہو جاتے تھے تو جنابت کا غسل رات کے ابتدائی پہر میں کرتے تھے، ابتدائی حصے میں کرتے تھے یا انتہائی حصے میں کرتے تھے؟ تو ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ربما اغتسل فی اول اللیل وربما اغتسل فی آخرہ، بسا اوقات رات کے پہلے حصے میں غسل فرما لیا کرتے تھے، بسا اوقات رات کے آخری حصے میں غسل فرما لیا کرتے تھے۔ میں نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ الذی جعل فی الامر سعۃ، بطور خوشی کے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ اللہ نے معاملے میں کتنی وسعت رکھ دی ہے، فوراً حکم یہ نہیں ہوا کہ جنابت کے فوراً بعد غسل کیا جائے۔ میں نے عرض کیا اما جان یہ بتائیے کہ ارأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر اول اللیل ام فی آخرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے ابتدائی حصے میں نماز وتر ادا فرما لیتے تھے یا انتہا میں؟ آپ نے فرمایا ربما اوتر فی اول اللیل وربما اوتر فی آخرہ، بس اوقات رات کے ابتدا میں اور بس اوقات رات کی انتہا میں۔ پھر میں نے خوشی کی وجہ سے کہا قلت اللہ اکبر الحمدللہ الذی جعل فی الامر سعۃ۔ پھر میں نے تیسرا سوال کیا ارأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یجہر بالقرآن او یخافت، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو قرآن کریم کی نوافل جب ادا فرماتے تھے تو کیا اس میں قراءت بالجہر ہوتی تھی یا آہستہ ہوتی تھی؟ فرمانے لگے ربما جہر بہ وربما خفت، بس اوقات آپ علیہ الصلوۃ والسلام بلند آواز سے قراءت فرمایا کرتے تھے، جب کوئی قریب سویا ہوا نہ ہو تو بلند آواز سے قراءت فرمایا کرتے تھے، وربما خفت، اور بس اوقات آہستہ آواز میں قراءت فرماتے تھے۔ قلت اللہ اکبر الحمدللہ الذی جعل فی الامر سعۃ۔ یہ یعنی تینوں مسئلے اس میں واضح طور پر آ گئے۔ اگلی جو روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ ولا کلب ولا جنب، کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر ہو
یا اس گھر میں بھی داخل ہوتے جس میں کتا ہو، اور اس گھر میں بھی داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی جنوبی ہو۔ لا تدخل الملائکۃ بیتا، ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کیا ہو؟ تصویر ہو۔ تصویر کے بارے میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی تصویر کے شرعی احکام پہ ایک مستقل رسالہ لکھا ہے، اور حضرت نے غالباً علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں لکھا ہے، چاہے وہ تصویر ذی ظل، سائے والی ہو یا نہ ہو، مورتی والی ہو یا غیر مورتی والی ہو، تصویر تصویر ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، اس میں لکھا ہے کہ دیکھو جس طرح شراب ہے، شراب پرانے زمانے میں گلے سڑے برتنوں میں بنائی جاتی تھی، عجیب طریقے سے بنائے، اب سائنٹیفک طریقے سے شراب بنائی جاتی ہے۔ تو کیا شراب تو شراب ہے بھائی، چاہے وہ اس طریقے سے ہو، چاہے پہلے زنا جو ہوا کرتا تھا وہ چھوٹی موٹی جگہوں پہ، اب 5 اسٹاروں میں ہوتا ہے، تو کیا مطلب ہوا کہ اس میں کوئی فرق آئے گا؟ مسئلے میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اسی طرح تصویر جو ہے، چاہے اس زمانے کی مورتی کی صورت کے اندر تصویر ہو، ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر ہو، یا یہ کہ مشین سے بنائی گئی تصویر ہو، تصویر تصویر ہے۔ اس لیے تصویر کا کھنچوانا بخاری شریف کی جو آخری آپ باب پڑھیں گے اس سے پہلے والے باب میں، کہ سب سے اشد ترین عذاب اللہ تعالیٰ مصورین کو دیں گے، اور یہ فرمائیں گے احیو ما خلقتم یا ما صورتم، جو تم نے تصویر بنائی ہے اس میں تم نے جان بھرنی ہے۔ انسان کہاں جان بھر سکے گا؟ باقی میرا عمل، آج کل کے علماء کا عمل، اب تو اللہ معاف کرے تصاویر، ہم مسجدوں میں سارا نظام چل رہا ہے، تو ایک ہے ہمارا عمل اور ایک ہے حکم شرعی۔ اب یہ نہیں کہ ہمارا عمل بگڑ گیا تو ہم حکم شرعی کو بدلنا شروع کرتے ہیں، حکم شرعی تو وہی ہے۔ دیکھیں، گناہ کو انسان گناہ سمجھ کے کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، اور اگر گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو پھر توبہ کی توفیق نہیں ہونی، پھر خطرناک مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی جو آیت آتی نا، 16ویں پارہ کی آیت ہے کہ ہم ان کے اعمال کو حسین کر کے دکھا دیتے ہیں، کون سی آیت ہے کریمہ ذہن سے؟ چلو آ جائے گی تو پھر ہیں کیا ہے؟ ہاں، افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، یہ فرآہ حسنا جب شروع ہو جاتا نا، برے عمل کو انسان برا نہیں سمجھتا، اس کو اچھا سمجھ کے کرتا ہے، تو اس پر وعید ہے، پھر ایسے بندے کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اس بارے میں، موبائل کے بارے میں، کہ موبائل کی تصویر تصویر ہے یا نہیں، بہت سارے اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ تصویر ہے۔ ایک جماعت اور ایک طبقے کی رائے یہ ہے کہ یہ تصویر نہیں ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں جب تک یہ موبائل میں ہو، اگر آپ موبائل سے پرنٹ کر کے اس کو باہر نکال لیں تو پھر تو کوئی بھی اس میں اختلاف نہیں کرتا، پھر تو تصویر ہے ہی ہے۔ لیکن جب تک کہ موبائل ہے، اس کی لہروں میں ہے، اس میں بھی بہت سارے علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ تصویر ہے، کیونکہ مستقبل میں جا کے وہ تصویر میں مبدل ہو سکتی ہے، اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ تصویر نہیں ہے۔ اس لیے احتیاط تو بہرحال مفتی تقی عثمانی صاحب مدظلالی بھی اس میں سختی سے منع فرماتے ہیں، ہمارے شیخ بھی سختی سے منع فرماتے ہیں۔ حضرت کی اگر رائے میں کچھ اس طرح کی بات ہے بھی، وہ پھر بھی اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر بعض حضرات کی رائے اس بات کی طرف ہو بھی، پھر بھی ہمیں موبائل کی تصویر سے بچنا چاہیے۔
موبائل کی تصویر سے حتی الامکان بچنا چاہیے. دیکھیں کتنی سخت وعید ہے، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ. رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو. تو جب رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوں گے تو کیا اس گھر میں سکون رہے گا؟ کیا اس گھر میں لڑائیاں نہیں ہوں گی؟ سارے معاملات نہیں ہوں گے؟ جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو پھر تو سارے معاملات شروع ہو جائیں گے. اس لیے تصاویر سے اپنے آپ کو حتی الامکان، دیکھو ہمارے پاس عمل نام کی کوئی چیز ہے نہیں ہے، تو کم از کم اس گناہ سے تو اپنے آپ کو بچائیں نا. اس لیے بہت احتیاط کی جائے، اس میں بہت احتیاط کی جائے. اب یہ بحث نہیں کرنا جی تصویر ہے یا نہیں ہے، میں نے بتا دیا تصویر چاہے سائنٹیفک طریقے سے تصویر بنائی جائے تو، جدت طریقے سے بنائی جائے تو، یا پرانے طرز کی ہو، تصویر تصویر ہے. بلکہ اس تصویر میں تو زیادہ بیڑا غرق کر دیا کہ آپ جیسے صوفیوں کو اور بھی چکر میں ڈال دیا. ایک واقعہ ہے نا کہ ایک خاتون جا رہی تھی اور آگے گٹر کا ڈھکنا کھلا ہوا تھا. وہ ایک صاحب گٹر کی صفائی کر رہے تھے. اس نے گاڑی کو دیکھا تو ایک دم وہ گٹر کے نیچے ہو گیا. اور وہ ڈھکنا نہ ہٹے، وہ راستہ بھی نہیں بن رہا تھا. وہ خاتون غصے سے اتر آئی تو وہ شرم کے مارے باہر آیا. تو وہ کہنے لگی خاتون، اب گاڑی میں بیٹھی ہوئی خاتون ہے، اس گٹر میں جانے والے بندے سے کہنے لگی کہ مجھے آپ کی آواز پہچانی پہچانی لگ رہی ہے. کیا جی میں ہی وہ کہ جو موبائل کے ذریعے میری آپ کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے اور شادی کا آپ نے وعدہ مجھ سے ہی کر رکھا ہے. یہ ان تصاویر کا یہ عالم ہے. پھر سمجھ آ رہی کہ نہیں بات آ رہی؟ یہ بہت بڑا فتنہ ہے. تصویر تو اپنی جگہ ناجائز ہے، پرانے زمانے کی تصویر وہ ایک تصویر ہے، یہ تو بہت بڑا دھوکہ بھی ہے. اور فوراً بندہ اس دھوکے میں، اور رہتی سہتی کسر تو اے آئی نے آ کے ختم کر دی. کس قدر چکر بازی ہے، کس قدر چکر بازی ہے کہ جناب تصویر میں کچھ اور ہے اور حقیقت میں 180 ڈگری اس سے مختلف ہے. اے آئی نے 80 سالہ خاتون کو اس نے 17 سال کی بنا کے دکھا دینا ہے. اللہ معاف فرمائے. بس لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ، اور نہ ہی ولا کلب، جس میں کتا، کتے سے مراد وہ کتا کہ جس کا پالنا جائز نہیں ہے. دیکھیں گھر کی حفاظت کے لیے، کھیت کی حفاظت کے لیے، چوکیداری کے لیے، اپنے حیوانات کی حفاظت کے لیے کتے کا پالنا، یا جو شکار ہے اس کے لیے کتے کا پالنا اس کی گنجائش ہے. اس کے علاوہ جو کتے ہیں ان کا گھر میں رکھنا، یہ جن کا پالنا جائز نہیں ہے ان کا رکھنا بھی درست نہیں ہے. اور جن کا رکھنا بھی درست ہے پہلے گزر چکا کہ ان کتوں کو بھی گھر کے کمروں میں نہیں رکھا جائے گا، بلکہ باہر دیگر جیسے دوسرے جانور جہاں بندھے ہوئے ہیں وہاں ان کو رکھا جائے گا. ولا جنوب، اسی طرح جس گھر میں جنوبی سے مراد یعنی وہ جنوب کہ نماز کا وقت اگر نکل رہا ہے اور اس بندے نے غسل نہیں کیا تو پھر یہ رحمت والی فرشتوں کی صورت میں آنے والی مخلوق جو تھی اس سے یہ محروم کر دیا گیا. وعید شدید سنا دی گئی کہ انسان کو جنوبی جو ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں رہنا چاہیے. لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ ولا کلب ولا جنوب. اگلی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینام وہو جنوب من غیر ان یمس ماء، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سو جایا کرتے تھے جبکہ آپ حالت جنابت میں ہوتے تھے بغیر پانی کو چھوئے. مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا. یہ روایت ایسی ہے جس کو
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام محمد رحمہ اللہ تعالی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بیہقی رحمہ اللہ تعالی، ان تمام حضرات نے اس روایت کو لیا ہے، یعنی جمہور نے اس کی تلقی بالقبول کی ہے، اس کو لیا ہے۔ جیسے مسئلے کی وضاحت ہو گئی کہ ہم بتا دیا کہ جمہور کے نزدیک یعنی جنوبی کا سونے سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے، اس مسئلے کو اس روایت سے نکالا ہے۔ تو جمہور کے نزدیک یہ روایت تلقی بالقبول کے درجے میں ہے، تلقی بالقبول کے درجے میں ہے، اور اس روایت کو جمہور نے لیا ہے اور اس سے مسئلہ نکالا ہے کہ جنوبی آدمی اگر دوبارہ سونا چاہے تو اس کو وضو کر کے سونا چاہیے۔ یہاں پر اس کے وجوب کی نفی ہو رہی ہے کہ اس کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہے، تو اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ یعنی کر لینا، جیسے کہ اوپر والی روایات سے ثابت ہو گیا کہ مستحسن ہے، مستحب ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ اور دیگر محققین نے اس روایت کو قبول کیا ہے۔ یہ تلقی بالقبول، تلقی بالقبول تواتر کے درجے میں چلی جاتی ہے۔ امام طحاوی اور امام ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو قبول نہیں کیا اور یہ فرمایا یہ روایت وہم ہے۔ امام ابو داود فرما رہے ہیں نا، حاذا الحدیث وہم، یعنی حدیث ابی اسحاق، یہ ابو اسحاق راوی اس کو نقل کر رہے ہیں عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ کہتے ہیں یہ روایت درست نہیں ہے، یہ روایت وہم ہے۔ وہم کیسے ہے؟ امام طحاوی وغیرہ اس کی تقریر یوں کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ ایک لمبی روایت تھی، اس کا ایک پہلا حصہ تھا اور ایک آخری حصہ تھا۔ پہلے حصے میں ثم ان کانت لہ حاجۃ قضا حاجتہ ثم ینام قبل ان یمس ماء، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو یعنی اگر حاجت ہوتی، قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی تو آپ قضاء حاجت فرما لیتے، اور اس کے بعد ثم ینام، پھر آپ نوم فرماتے، نیند فرماتے، قبل ان یمس ماء، پانی کو چھونے سے پہلے۔ اسی لمبی روایت کے آخر میں ہے وہ ان کان جنوباً، اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جنوبی ہوتے تو توضأ وضوءہ للصلاۃ، تو آپ وضو جو نماز کا ہے اس طرح کا وضو کر لیتے۔ یہ لمبی روایت تھی کہ ثم ان کانت لہ حاجۃ قضا حاجتہ ثم ینام قبل ان یمس ماء، یہ اس روایت کا پہلا حصہ، اور آخری حصے میں آ رہا ہے وَإِن كَانَ جُنُوبًا يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ۔ یہ جو ابھی اسحاق ہیں ان سے یہ غلطی ہوئی، انہوں نے دونوں روایت ابتدا اور انتہا کو جمع کیا، اور یعنی انہوں نے دونوں روایت کو جمع کر کے کیا کر لیا، دونوں کو ایک ہی بنا دیا روایت، اور وہ یہ روایت یہ بن گئی کہ من غیر ان یمس ماء کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینام وهو جنوب من غیر ان یمس ماء، من غیر ان یمس ماء، یعنی جو پہلا حصہ تھا کہ ان کانت لہ حاجۃ قضا حاجتہ، اس سے مراد حاجت بول و براز تھی، تو ابو اسحاق نے وہ حاجت الی الاہل مراد لے لی۔ جو پہلے حصے میں ثم قضا حاجتہ، اس سے مراد حاجت الی البول والبراز تھی، ابو اسحاق نے اس کو حاجت الی الاہل سمجھا، اور پھر دونوں روایتوں کو جوڑ کر یہ روایت بنا دی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینام وہو جنوب من غیر ان یمس ماء۔ پہلے میں حاجت سے مراد حاجت الی البول والبراز تھی، آخر میں آ رہا تھا وہ ان کان جنوبا یتوضأ وضوءہ للصلاۃ، انہوں نے یہ سمجھا کہ آخر میں جنابت کا مسئلہ آ رہا ہے، اس لیے ثم ان کانت لہ حاجۃ قضا حاجتہ، اس سے مراد انہوں نے
حاجت الی الاہل مراد لیا، حالانکہ حاجت الی البول والبراز تھی۔ یہ ابو اسحاق سے غلطی ہوئی ہے، اس وجہ سے امام ابو داود اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو وہم فرما رہے ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام نووی رحمہ اللہ تعالی، امام محمد رحمہ اللہ تعالی اور دیگر محققین کے نزدیک یہ روایت تلقی بالقبول ہے، یہ روایت صحیح اور حسن کے درجے کی ہے، اس کو قبول کیا گیا ہے۔ تو پھر ہمارے نزدیک تو اس میں وہم نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ابو اسحاق سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ اور شیخ انور رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہم نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگرچہ تقابل ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے حصے میں ثم ان کانت لہ حاجت سے مراد بھی، یعنی یہ صحیح ہے کہ حاجت سے مراد حاجت الی الاہل ہے، اور وہ ان کان جنوباً میں بھی حاجت الی الاہل ہے، دونوں میں حاجت الی الاہل ہی ہے۔ تو پھر آپ نے کہا تعارض آئے گا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی تعارض نہیں آئے گا۔ تو ثم ان کانت لہ حاجت قضا حاجتہ، اور اس کے بعد یہ ثم ینام قبل ان یمس ماء، یہ اس حالت پر مبنی ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کے ابتدائی حصے میں جنوبی ہوتے تھے، تو پھر وہ ان کان جنوباً یتوضأ وضوءہ للصلاۃ، یعنی اگر آپ رات کے ابتدائی حصے میں جنوبی ہوتے تو روایت کے آخری حصے پر عمل کرتے، آپ وضو کر کے سو جاتے تھے، اور اگر رات کے انتہائی حصے میں آپ جنوبی ہوتے تو آپ روایت کے پہلے حصے پر عمل کرتے، ثم ان کانت لہ حاجت قضا حاجتہ ثم ینام قبل ان یمس ماء۔ تو شیخ انور رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں صورتوں کے اندر حاجت سے مراد حاجت الی الاہل مراد لیا جائے تو کوئی تقابل والی، کوئی تعارض والی بات نہیں۔ انہوں نے تو تعارض سمجھا نا، امام ابو داود اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تعارض سمجھ لیا کہ کوئی تعارض نہیں ہے۔ ابو اسحاق نے اگر حاجت سے مراد پہلے حصے میں حاجت الی الاہل مراد لیا ہے اور دوسرے حصے میں بھی حاجت الی الاہل مراد لیا ہے، تو دونوں میں شیخ انور فرما رہے ہیں کوئی تعارض نہیں ہے۔ جس حصے میں ذکر فرما رہے ہیں کہ آپ وضو فرما لیتے تھے، یہ اس صورت میں کہ جب آپ رات کے ابتدائی حصے میں جنوبی ہوتے تھے تو آپ وضو فرما لیتے تھے، اور جس حصے میں یہ آ رہا ہے کہ آپ آرام فرما لیتے تھے قبل ان یمس ماء، یہ اس صورت میں جب کہ آپ جنوبی رات کے آخری حصے میں ہوتے تھے، یعنی اب تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے غسل کرنا ہے، اس لیے آپ پھر اس صورت کے اندر آپ وضو نہیں فرماتے تھے۔ تو علامہ انور شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان حضرات کا اس روایت کو وہم کہہ کے ضعیف کے کھاتے میں ڈال دینا یہ درست نہیں ہے، اس روایت میں وہم نہیں ہے، میں اس کی تطبیق کرتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں میں تطبیق کرتا ہوں، دونوں مضمون اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اسی روایت کے ایک حصے میں آ رہا ہے کہ آپ وضو کر لیتے تھے، وہ کب؟ جب رات کے ابتدائی حصے میں آپ جنوبی ہوتے تھے۔ اسی روایت کے ایک حصے میں آ رہا ہے یہ جو آئے من غیر ان یمس ماء، یہ اس وقت جب کہ آپ رات کے انتہائی حصے میں جنوبی ہوتے تھے۔ تو لا حرج، زمانہ ایک نہیں ہے، تناقض اور تقابل کے لیے زمانے کا ایک ہونا شرط ہے یا زمانہ ایک نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے امام طحاوی اور امام ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ نے خواہ مخواہ اس روایت کو وہم کے کھاتے میں ڈال کر ضعیف کہہ دیا، حالانکہ یہ روایت تلقی بالقبول ہے، اس کو علماء نے قبول کیا ہے، یہ معمول بہا ہے۔ اس لیے امام ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کرنا یہ حاذ الحدیث وہم، یعنی حدیث ابی اسحاق، یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ چلیے جی اب پڑھیے آگے۔ وفيه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن صبرة عن عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي وانا ذلك فرجل منا ورجل من بني اسد يحسب بعضهم علي وجهه وقال ان الصعيدان فعائشه في مثلها ثم قام فدخل المخرج ثم خرج فدعا بماء فوضع منه حرفا فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن فأنكروا ذلك وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن
ويقول فعل النحو ولم يكن يحفظه أو قال يحفظه عن القرآن شيء ليس كذلك. باب فی الجنوب یقرأ، کیا جنوبی آدمی قرات کر سکتا ہے؟ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلمہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس میں اور دو آدمی گئے تھے، رجل منا و رجل من بنی اسد، ایک ہم میں سے ہماری قوم کا تھا، ایک بنی اسد کا تھا، تو فبعثہما علی وجہا وقال، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک کام کے لیے بھیجا اور فرمایا انکما الجام، تم دونوں جو ہے نا مضبوط لوگ ہو، تم دونوں جا کے فعالجا عن دینکما، دین کے کام میں لگ جاؤ، تم مضبوط لوگ ہو، مضبوط لوگوں کی دین کو ضرورت ہے۔ ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے، فدخل المخرج، پھر آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، پھر واپس تشریف لائے، آپ نے پانی منگوایا، فاخذ منہ حفنۃ، اور آپ نے ایک چلو میں پانی لیا اور اس سے ہاتھ صاف کر لیا، دھو لیا، پھر قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا۔ فانکروا ذلک، تو تمام حضرات نے اس کو عجیب سمجھا، تو انہوں نے فرمایا کیوں عجیب سمجھتے ہو؟ کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج من خلاء، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تھے، فیقرؤنا القرآن، تو ہمیں قرآن کریم پڑھاتے بھی تھے، ویأکل معنا اللحم، ہمارے ساتھ کھانا بھی تناول فرماتے تھے، کوئی چیز قرآن کریم پڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ ولم یکن یحجبہ او یحجزہ عن القرآن شیء، قرآن کریم کو پڑھنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، لیس الجنابہ، سوائے کس کے؟ جنابت کے۔ تو معلوم ہوا جنابت کی حالت میں قرآن کریم پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، باقی اگر جنابت نہ ہو، بے وضوئی ہو، تو بے وضو کی حالت میں زبانی قرآن کریم پڑھنا اس کی اجازت ہے۔ یہ آگے پھر مسئلہ آئے گا کہ قرآن کریم کو مس کرنا حالت بے وضوئی کے اندر، یہ آپ نے ہدایہ میں دلیل سے بات پڑھی، حدیث بھی نقل کی گئی ہے۔ آج کل بعض جن کا علم بہت کم ہوتا ہے وہ شور مچاتے پھرتے ہیں، لو جی قرآن کریم کو بغیر وضو کے آپ چھو سکتے ہیں، یہ بات ان کی ٹھیک نہیں ہے۔ چلیے جی۔ وفيه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسحاق عن واصل عن ابي هريره عن حذيفه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فهو اليه فقال اني جنب، فقال ان المسلم ليس بجنب. وفيه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وبشر عن بكر عن بكر عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وأنا جنوب فاحتملت فذهبت فاقتدت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال قلت إني كنت بالمسجد فكرهت أن أجالس العتبة بهذا، قال سبحان الله إن المسلم لا يجلس. فقال في البخاري وفي حديث مسلم قال حدثنا حمد قال حدثني بكر. باب فی الجنوب یصافح، جنوب مصافحہ کر سکتا ہے، کیونکہ جنابت جو ہے یہ ایک حکمی نجاست ہے، حقیقی نجاست تو نہیں ہے نا، اسی وجہ سے جنوبی آدمی نے اگر پاک کپڑے پہن لیے ہیں اور ابھی غسل نہیں کیا، غسل جا کے اس نے غسل خانے میں کرنا ہے، تو اس کے پاک کپڑے ناپاک تو نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کے بدن میں کوئی نجاست صوریہ اور نجاست حقیقیہ تو نہیں لگی نا، حکماً اس کا جسم ناپاک ہے، شریعت نے حکم لگایا ہے کہ اس کا جسم ناپاک ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نجاست حقیقیہ کی طرح نجس ہو گیا ہے کہ اگر پاک کپڑا، حتیٰ کہ لکھا ہے کہ جنوبی کا جو پسینہ ہے اگر پاک کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور پسینہ پاک کپڑوں کو لگ گیا تو وہ بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ تو یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا آمنا سامنا ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ہاتھ بڑھ کر ان کو ملاقات، یعنی کہ ہاتھ بڑھا کر مصافحہ کرنا چاہا، تو حضرت کہنے لگے حضرت میں ناپاک ہوں، میں آپ کو مصافحہ کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان المسلم لیس بنجس، مسلمان ناپاک نہیں ہوتا، مسلمان ناپاک نہیں۔ اگلی روایت میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی طریق من طرق المدینہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور میرا آمنا سامنا ہو گیا مدینہ منورہ کے ایک راستے میں، اور میں حالت جنابت میں تھا، فاختنست، میں پیچھے چھپنے لگا، اور فذهبت، میں
فوراً کھسک گیا، اور فاغتسلت، اور میں نے جا کے غسل کیا، پھر میں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا این کنت یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ کہاں ہو؟ معلوم ہوا کہ جو فیض حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کی حاضری لگانا یہ بھی ایک امر مستحسن ہے۔ پوچھا جا رہا ہے ابو ہریرہ کدھر تھے؟ حضرت انی کنت جنوبا، میں حالت جنابت میں تھا، فکرہت ان اجالسک علی غیر طہارت، تو میں نے اچھا نہیں سمجھا کہ آپ کی مبارک مجلس میں بغیر طہارت کے بیٹھوں۔ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ ان المسلم لا ینجس، کہ مسلمان تو ناپاک نہیں ہوتا، مسلمان تو ناپاک نہیں ہوتا۔ اب سوال ہوگا کہ ظاہر ہے جب جنوبی ہے، جنوبی تو ناپاک ہے، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں ان المسلم لا ینجس، مسلمان ناپاک ہے، حالانکہ حکمن تو وہ ناپاک ہو چکا ہے۔ تو اس کے ایک معنی یہ کیے جاتے ہیں ایسا ناپاک نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے مصافحہ بھی نہ کر سکے، ظاہر ہے اس کے ہاتھ میں تو کوئی ناپاکی نہیں لگی ہوئی نا، نجاست حکمیہ ہے، نجاست حقیقیہ تو نہیں ہے۔ ایسا ناپاک نہیں ہوتا کہ جو مصافحے سے رکاوٹ بن جائے، ان المسلم لا ینجس، ایسی ناپاکی نہیں آتی کہ جس کی وجہ سے مصافحہ بھی نہ کر سکے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان ایسا ناپاک نہیں ہوتا کہ پلٹ کے پاک نہ ہو سکے۔ مسلمان ناپاک ہوتا ہے لیکن ناپاک رہتا، وہ ایک ہی ناپاکی ہے جو خطرناک ترین، وہ کفر و شرک کی ناپاکی ہے۔ مسلمان کی الحمدللہ یہ کفر و شرک کی ناپاکی نہیں ہے، وہ خطرناک اور حقیقتاً ناپاکی وہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس۔ تو مسلمان میں الحمدللہ یہ ناپاکی نہیں ہے، اس لیے ان المسلمہ کہ ایسی ناپاکی نہیں ہے کہ جس کے بعد انسان پاک نہ ہو سکے۔ اب کافر رہتے ہوئے، کفر کی ناپاکی ہوتے ہوئے کافر یہ چاہے کہ میں پاک ہو جاؤں؟ نہیں، پاک ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس غلاظت کو پہلے وہ کھرچ کر اپنے دل سے باہر پھینکے گا، پھر وہ پاک ہوگا۔ اس کے ہوتے ہوئے وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ ڈبے میں چوہا مرا پڑا ہو، آپ پانی سارا باہر پھینک دے اور چوہا نہ پھینکے، کنویں کے اندر چوہا مرا پڑا ہے یا کوئی چیز مری پڑی ہے تو آپ 200 ڈول بھی نکال لیں تو وہ کیا وہ کنواں پاک ہوگا؟ نہیں، جب تک کہ آپ اس گندگی کو نہیں نکالیں گے۔ تو کافر کی گندگی دل کا کفر اور شرک ہے، اس کے ہوتے ہوئے وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ اور مومن کے دل میں الحمدللہ ایسی گندگی موجود ہے نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پاک ہی نہ ہو سکے۔ ان المسلم لا ینجس، مسلمان جو ہے وہ اس طرح ناپاک نہیں ہوتا کہ وہ کبھی پاک نہ ہو سکے، کبھی پاک نہ ہو سکے۔ 2 منٹ رہ گئے، چلیں یہ کر لیتے ہیں۔ یہ سوال کر رہے ہیں باب فی الجمع یؤخر الناس کی تیسری روایت جب وہم ہے تو امام ابو داؤد اپنی کتاب میں اس روایت کو کیوں لائے؟ اسی لیے تو لائے نا، کوئی ان سے سوال کرے حضرت یہ روایت آ رہی ہے، اس سے باقی حضرات نے مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ وضو کرنا مستحسن ہے، تو آپ اس کے قائل کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے تو وہ جواب دینے کے لیے تو لائے ہیں۔ یہ خود بھی غور کرنا ہے آپ لوگوں نے، اگر تصویر چھپا کر رکھ دیں جائے تو اس میں کوئی حل ہے؟ کہتے ہیں مثال کے طور پر والدین کی تصویر ہے تو والدین کی تصویر رکھنے کے بجائے والدین کی خدمت کی جائے۔ ہمارے ہاں اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کی جائے۔ ہمارے ہاں زبانی جمع خرچ بہت ہوتا ہے۔ کل ایک وکیل صاحب کی مجھے فون آیا، میں نے اس کو خوب ڈانٹا، کہنے لگا جی میری بیوی ہے، ماں کے ساتھ نہیں لگتا۔ میں نے کہا وکیل صاحب آپ وکیل ہوں گے اپنے گھر میں، مسئلہ یہ ہے ماں کی بد دعا لگ گئی تو سب کچھ بیڑا غرق ہو جائے گا۔ 15 منٹ میں نے اس کو سمجھایا، اس نے توبہ کی۔ پھر میں نے کہا بیوی کا حق ادا کرو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی کے پیچھے لگ کے لاہوریوں کی طرح ماں کو چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے۔ تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار،
دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، ایک ذرا نظر جھکائی دیکھ لی۔ اصل تو والدین کی محبت دل میں ہونی چاہیے۔ بندہ صفائی کا اہتمام کرے، رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اس باب میں۔ اصل افضل تو یہی ہے کہ انسان کو غسل جلدی کرنا چاہیے، لیکن اب رات 12 بجے اگر کسی کو بدخوابی ہو گئی ہے اور دسمبر کا مہینہ ہے، اس بیچارے کو کہا جائے کہ رات کو 12 بجے غسل کریں، اس بیچارے کو تو کنڈا ہو جائے گا، اس نے تو وہیں فریز ہو جانا ہے۔ پھر موبائل فون میں قرآن پاک بے وضو اور جناب حالت میں چھونا کیسا ہے؟ دیکھیں، بے وضو میں ہے گنجائش ہے کہ چونکہ وہ موبائل کی میموری کے اندر قرآن کریم موجود ہے، اس کی اسکرین کے اوپر نہیں ہے، اس لیے آپ بغیر وضو کے قرآن کریم موبائل میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اور احتیاط یہ ہے کہ صفحے کے الگ سے اس کو آپ موڑیں، لیکن جنابت کی حالت میں ایسا نہیں۔ قرآن کریم کے علاوہ جنوبی آدمی دیگر ذکر اذکار کر سکتا ہے، ہدایت میں پڑھا آپ نے، سب کچھ پڑھ سکتا ہے۔ غسل خانے میں جانے کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے ہمارے دعا؟ دیکھیں بس اس میں بھی غسل خانہ میں ایک تو مطلقاً دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، وہ پڑھی جائے۔ اگر غسل خانے کے ساتھ واش روم بھی ہے تو پھر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھی جائے۔